اگر کوئی آپ کی اصلاح کر رہا ہے، آپ کی غلطی نکال رہا ہے، آپ کو سکھا رہا ہے، سمجھا رہا ہے، اور دل میں وہ آپ سے پیار کرتا ہے، اخلاص کے ساتھ کر رہا ہے، تو یہ آپ کی زندگی کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ یاد رکھو تمہیں 3 طرح سے آزمایا جاتا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا سجدے میں دعائیں کثرت سے مانگو، کیونکہ اللہ کے قریب ہوتا ہے بندہ۔ آپ گھر جا رہے ہوتے کہتے ہیں سارا کچھ الٹا پلٹا پڑا ہوگا، سارا گھر میں وہ مجھے صفائی کرنی پڑے گی، اور شکر کرو کوئی 2 پاؤں پہ چل کے ہاتھوں سے خراب کرنے والا ہے۔ ایسا کوئی پیدا نہیں ہو گیا کہ اس کی پیدائش کے ساتھ ہی ڈاکٹر نے کہا اس کی ریڑھ کی ہڈی پوری بنی نہیں ہے، اس کا دماغ چھوٹا ہے، یہ ساری زندگی لیٹا رہے گا، آسمان کو دیکھتا رہے گا۔ 1 سیپٹو ملین سیارے ہیں کائنات میں، 1 سیپٹو ملین۔ سیپٹو ملین کا پتہ ہے؟ باپ گارڈن میں کھیل رہا تھا بچے کے ساتھ، ماں چلائی اور ساری گھاس خراب کر دی آپ نے۔ باپ نے جواب دیا ہم بچے بڑے کرنے کے لیے آئے ہیں، گھاس بڑی کرنے کے لیے نہیں آئے۔ ساتھ فرمایا اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ پہلے کیا کہا؟ اللہ لسنس، اللہ اس کی سنتا ہے جو کہ اس کی تعریف کرتا ہے۔ پھر آپ نے فوراً کھڑے ہو کر کیا کہا؟ ربنا لک الحمد، تعریفیں تو ہے ہی تیری ساری۔ اب اس کے فوراً بعد وہ سجدے میں چلے جاتے ہیں، فوراً بعد سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا سجدے میں دعائیں کثرت سے مانگو، کیونکہ اللہ کے قریب ہوتا ہے بندہ۔ سجدہ میں دعا کرنا مستحب ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ دعا کی قبولیت والی جگہ ہے، prayers are accepted۔ اور یہ بات آپ کے لیے شاید نہیں ہو کہ سجدے کے اندر دعائیں کر سکتا ہے بندہ۔ اگر نفل نماز ہو نا، نفل نماز کا سجدہ ہو تو اس میں آپ سبحان ربی الاعلیٰ تو پڑھتے ہیں نا، اس کے بعد آپ قرآن و حدیث میں جو دعائیں آئیں وہ کریں۔ کئی ملک ایسے ہیں وہاں پہ تراویح کا سجدہ 1-2 منٹ تک لمبا کرایا جاتا ہے۔ تراویح نفل نماز ہے نا، نفل سے مراد وہ فرض نہیں ہے، تو وہ آپ جب کرتے ہیں تو وہاں پر بڑی دیر تک وہ دعا کرتے رہتے ہیں، دعا کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ پورا پروسیجر آپ سیکھ لیں کہ سمع اللہ لمن حمیدہ، آل پریزز اور فار یو، اور پھر ربنا لک الحمد، اور پھر سجدے میں جا کے آپ دعائیں کریں، دعا کیا کریں۔ دعا ہتھیار ہے، دعا اہم ترین چیز ہے۔ دعا ہی آپ کے پاس، کبھی کبھار آپ کے پاس دعا ہی رہ جاتی ہے اور تو کچھ ہوتا بھی نہیں ہے۔ تو قیامت کے دن جب ایک صلہ بندے کو دیا جائے گا، ہی ول بی ریوارڈڈ، اچانک جیسے بھی آپ کو لاٹری مل جائے، فون آ جائے آپ کو جی تمہاری لاٹری نکل آئی ہے، بونس نکل آیا، آپ ایک دم پوچھیں گے نا کیوں نکلا ہے، کیا کیا تھا میں نے، کیا ہوا تھا؟ تو قیامت میں بھی ایک دم سے کسی بندے کو نا زیادہ انعام مل جائے گا، ایکسپیکٹیشنز بھی نہیں ہے، اور ایک دم انعام مل جائے گا۔ وہ بندہ پوچھے گا یہ کیا ہے ایک دم سے، میں نے تو کچھ ایسا نہیں تھا۔ تو جواب یہ ارشاد فرمایا جائے گا کہ یہ تیری وہ دعائیں ہیں جو تو نے مانگی اور دنیا میں اس کا اجر نہیں ملا، تو یہ آج تجھے اجر مل رہا ہے۔ پھر وہ جملہ کہے گا جو ہم سب نے سنا ہے کہ کاش میری کوئی دعا ہی قبول نہ ہوتی۔ تو اپنا لیازان مضبوط بنائیں۔ بندہ التجا اور منت سماجت اسی سے کرتا ہے جس کے ساتھ رشتہ ہوتا ہے، ہر ایک کے ساتھ تو نہیں سوری کیا جاتا، گرا تو نہیں جاتا۔ تو سجدے میں دعا مانگے۔ سجدے میں 2 کام ہو رہے ہوتے ہیں، ایک تو آپ کے پورے جسم کا جو سب سے بہترین حصہ ہے چہرہ وہ زمین پر ہوتا ہے، عاجزی کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے۔ دوسرا آپ کی زبان پہ رب کے اعلیٰ ہونے کا اقرار ہوتا ہے۔ یہ 2 کام ہیں تو سجدے 2 ہیں۔ تو جتنا آپ تعلق مضبوط کریں گے قرآن مجید سے، رب تعالیٰ کی ذات سے، اتنا آپ لبریٹ ہوتے جائیں گے، اتنے آزاد ہوتے جائیں گے۔ امام شافعی فرماتے ہیں قرآن مجید کی ایک ایسی آیت بھی ہے جو ظالم کے دل میں تیر اور مظلوم کے دل میں رکھا ہوا مرہم ہے۔ ظالم کے دل میں تیر، اس کے لیے تھریٹ ہے، اس کے لیے وارننگ ہے، اور مظلوم کے لیے مرہم ہے، اس کے لیے امید ہے۔ اور آیت پوچھا وہ کون سی ہے، تو فرمایا تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، تیرا رب بھولنے والا نہیں۔ انسان بھول جاتا ہے لیکن فرمایا تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ ہم بھی بھول جاتے ہیں۔ آپ میں سے جو باپ ہے نا وہ اکثر یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے اولاد کی اصلاح کس طرح کرنی تھی، یہ نہ بھولا کریں۔ ایک تو آپ لوگوں نے جب اپنی اولاد کو درست کرنا ہے، اس کی کوئی غلطی نکال کے ٹھیک کرنا ہے، تو رول یہ ہے کہ وین یو کیچ دا چائلڈ ریڈ ہینڈڈ ڈونٹ
do the correction at that very time. Wait for one day. اگر آپ اپنے بچے کو غلطی کرتا پائیں تو ایک دم اس کے اوپر نہ چڑھ جائے، اے کیا کر دیا ادھر آؤ. وہ اس وقت آپ کی سن نہیں رہا، وہ ڈیفینڈ کر رہا ہے، وہ دلائل دے رہا ہے، وہ ڈیفینسو ہوا ہے، وہ لسننگ نہیں کر رہا. ہاں اگر کوئی ڈینجرس چیز ہے تب تو آپ کو انٹرفیئر کرنا ہی پڑے گا. اگر کوئی خطرناک کام ہو گیا پھر تو آگے بڑھ کے روکنا پڑے گا، ورنہ ایک دن انتظار کرنا ہے. اسے ایک دن میں انٹینسٹی بڑھ جائے گی اور اب وہ بچہ جو ہے وہ ایک دن میں اس موڈ میں آ جائے گا کہ آپ کی بات کو سنیں، ایک دم اصلاح نہ کرے. جیسے ایک بندہ کہتا ہے کہ میرے ایک دوست نے مجھے بلایا، اس کا کوئی پلے تھا، کوئی اس کا فنکشن تھا، تو میں وہاں پر گیا. تو وہاں جا کر جب میں نے دیکھا تو بدترین اس نے پرفارمنس دی، ورسٹ پرفارمنس. اتنا برا اس نے وہ کام کیا کہ میں بتا نہیں سکتا. میں بیٹھا ہوا تھا کیونکہ میرا دوست تھا. وہ دینے کے بعد آیا، ہاں بتا میں نے کیسے کیا، بتا ذرا میں نے کیسا کیا آج. ایسا ہی ہوگا نا، اب کسی نے کرکٹ کھیلی اور کرکٹ کھیل کے آ کے وہ بتاتا جی بتاؤ میں نے کیسے کھیلی، آپ اس کو یہی کہیں اچھا کھیلا تم نے. جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. اس نے پھر کہا کہ یار اچھا میں آ گیا تھا، میں نے دیکھا تمہارا پلے سارا کچھ. جھوٹ بھی نہیں بولا اور یہ بھی نہیں کہا تم نے غلط کیا، کیونکہ اس وقت وہ جوش میں تھا، ایڈرینالن رش تھا پوری باڈی میں. وہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا میری تعریف ہی کی جائے، اور آپ اس کو کہتے تم نے اچھا نہیں کیا تو تباہ ہو جائے گا. اس نے اس کو کچھ نہیں کہا. اگلے دن اس نے اس کو کافی پہ بلایا اور کافی پہ بلا کے بٹھایا اور کہا یہ تو نے حرکت کی ہے. اگلے دن تو سب سیٹل ہو چکا ہوا تھا. تو کریکشن جو ہے نا، کریکشن یہ اہم ترین لفظ ہے آپ کی زندگی کا. اس کے لیے ٹائم ڈھونڈیں، بچے کی کریکشن کب کرنی ہے. کریکشن بڑی امپورٹنٹ ہے. کریکشن تنہائی میں اصلاح کریں. یہ جملہ بولنے لگا ہوں، یہ جملہ لے جاؤ، یہ جملہ بڑا اہم ہے. کریکشن ڈن ود لو مینس پروگرس. کریکشن ڈن ود لو مینس پروگرس. اگر کوئی آپ کی اصلاح کر رہا ہے، آپ کی غلطی نکال رہا ہے، آپ کو سکھا رہا ہے، سمجھا رہا ہے، اور دل میں وہ آپ سے پیار کرتا ہے، اخلاص کے ساتھ کر رہا ہے، تو یہ آپ کی زندگی کی سب سے بڑی نعمت ہے، آپ کی پروگرس ہے. جس طرح ماں کرتی ہے، جس طرح باپ کرتا ہے. تو فرمایا کہ تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے. اللہ اکبر. سمجھانے کے لیے مثال میں دیتا ہوں. جب مصیبت آتی ہے نا، پریشانی آتی ہے، درد آتا ہے، مصائب و الام آنا شروع ہو جاتے ہیں، ہنڈرنسز آبسٹیکلز آتے ہیں، رکاوٹیں آتی ہیں. ہم کہتے ہیں یار مدد کیوں نہیں آ رہی اللہ کی، کیوں میں دعائیں بھی کر رہا ہوں مدد نہیں آ رہی، کیا وجہ ہے؟ یاد رکھو جب بچہ امتحانی مرکز میں بیٹھ کے امتحان دے رہا ہوتا ہے نا، اس وقت بڑی تکلیف میں ہوتا ہے، ٹینشن میں ہوتا ہے. اس وقت اس کا سکا باپ سکی ماں بھی آ کے مدد نہیں کرتے، کیونکہ امتحان چل رہا ہوتا ہے. نہیں سمجھے بات کو؟ کیونکہ امتحان چل رہا ہوتا ہے. بعد میں امتحان کے پھر بتایا جاتا ہے تیری کارکردگی کیا رہی. تو جس مصیبت کو تم مصیبت سمجھ رہے ہو، جس پہ نالہ و فریاد کر رہے ہو، وہ تمہارا امتحان چل رہا ہے. تمہیں دیکھا جا رہا ہے، تمہیں آبزرو کیا جا رہا ہے. یاد رکھو تمہیں 3 طرح سے آزمایا جاتا ہے. نمبر 1، تمہیں دے دیا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے تم شکر کرتے ہو کہ نہیں کرتے. تمہیں ڈیلے کیا جاتا ہے، دیر کی جاتی ہے، اچانک نہیں دیا جاتا اور دیکھا جاتا ہے تم صبر کرتے ہو کہ نہیں کرتے. اور تمہیں بالکل نہیں دیا جاتا اور دیکھا جاتا ہے کہ تم اعتماد کرتے ہو کہ احتجاج کرتے ہو. پھر بھی شکر کر رہے ہو کہ مجھے نہیں ملا تو کوئی اس میں حکمت ہی ہوگی. تمہیں آزمایا جاتا ہے. ہر طرح کی آزمائش میں پورا اترنا، کیونکہ سارا کچھ ایک پردہ ہے. پردے جہاں جہاں سے ہٹاؤ گے رب تعالیٰ کی قدرت ہی نظر آئے گی. مولانا رومی نے کہا کروڑ کھڑکیاں ہیں دنیا میں، کروڑ دروازے ہیں، جو بھی کھڑکی کھولو گے پیچھے رب تعالیٰ کی قدرت ہی نظر آئے گی. یہ اعتماد اور اعتبار ہو جائے گا تمہیں، تم کمال درجے پر پہنچ جاؤ گے. تو یہ کہ جب امتحان ہو رہا ہو تو استاد خاموش ہوتا ہے، نمبر بعد میں لگتے ہیں کہ امتحان کیسا دیا تھا. کسی نے کہا نا جی فلاں کو کہ پاس اتنی بڑی گاڑی ہے تو فلاں کے پاس اتنی شہرت ہے. تو جب اس کو گاڑی مل رہی تھی، اس کو پیسہ مل رہا تھا، میں کہاں تھا؟ میرا نام نہیں لکھا جا رہا تھا.
جب اس کے نصیب میں گاڑی لکھی جا رہی تھی، اس کے نصیب میں پیسہ لکھا جا رہا تھا، تو میں کہا تھا، میرا نام نہیں لکھا گیا. اللہ کے نیک بندے نے کہا ادھر میرے ساتھ آ جا اسپتال میں. جب اس کے نصیب میں گردوں کے ڈائلسس لکھے جا رہے تھے، اس کے نصیب کے اندر ہارٹ اٹیک لکھا جا رہا تھا، تب تو کہاں تھا؟ اپنے پاؤں پہ کھڑا جا رہا ہے نا، سانس لے رہا ہے، تو اس کو نعمت ہی نہیں سمجھتا. اچھا جب یہ چھن جائے گی تب روئے گا، تب پٹے گا. تو گریٹیچیوڈ کریں، گریٹیچیوڈ کریں، اس بات پہ ایمان رکھیں کہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، یہ اچانک چلی جائے گی. اور خوش ہوا کریں، خوشی کے ساتھ جئیں. ٹرائی ٹو لیو ان پریزنٹ اینڈ ٹرائی ٹو لیو دیٹ یو آر لیونگ ان دس ورلڈ انڈر دا سپرویژن آف یور لارڈ. اللہ ہے، دیکھ رہا ہے. خوشی کے ساتھ رہے، شکر کیا کریں. اور باپ گارڈن میں کھیل رہا تھا بچے کے ساتھ، ماں چلائی، اوہ ساری گھاس خراب کر دی آپ نے، سب ساری گھاس خراب کر دی. باپ نے جواب دیا، وی آر ہیئر ریزنگ دا کڈز ناٹ دا گراس. ہم بچے بڑے کرنے کے لیے آئے ہیں، گھاس بڑی کرنے کے لیے نہیں آئے. آپ گھر جا رہے ہوتے کہتے ہیں سارا کچھ الٹا پلٹا پڑا ہوگا، سارا گھر میں وہ مجھے صفائی کرنی پڑے گی. اور شکر کرو کوئی دو پاؤں پہ چل کے ہاتھوں سے خراب کرنے والا ہے. ایسا کوئی پیدا نہیں ہو گیا کہ اس کی پیدائش کے ساتھ ہی ڈاکٹر نے کہا اس کی ریڑھ کی ہڈی پوری بنی نہیں ہے، اس کا دماغ چھوٹا ہے، یہ ساری زندگی لیٹا رہے گا، آسمان کو دیکھتا رہے گا. او میں گھر جاؤں گا تو مجھے برتن دھونے پڑیں گے. شکر کرو کوئی پلیٹ میں ڈال کے کھانے والا ٹیوب نہیں لگی ہوئی. گارڈن گندا ہوگا، فرش پہ خراشیں پڑیں گی. گڈ پیرنٹنگ از ناٹ دیٹ یو ہیو اے بیک سیٹ، اسپاٹلیس بیک سیٹ ان یور کار، that you have all the fragile item in their good position in your home. اچھے ماں باپ یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ میری گاڑی کی پچھلی سیٹ بالکل صاف ہے. کیسے صاف ہوگی؟ بچہ ہے وہ توڑ پاڑے گا، تمہاری دیواروں پہ ہاتھ کے نشان آئیں گے. وہ بچہ he will talk، وہ بولے گا، he will talk back، وہ آگے سے بول سکتا ہے. he will have his own opinion and dreams. تم چاہ رہے ڈاکٹر بنے، تم چاہ رہے انجینئر بنے، اس کے اپنے خواب ہیں. ایک مالی سے بچہ کے پوچھتا ہے، مالی بابا اتنے پیارے پھول کیسے اگا لیتے ہو؟ کہتا میں تو نہیں اگاتا، میں تو بس پھول کی راہ میں رکاوٹ کو ہٹا دیتا ہوں. میں نہیں پھول اگاتا، بس جو رکاوٹ آ رہی ہوتی ہے نا میں اس کو ہٹا دیتا ہوں، پھول خود ہی اگ جاتے ہیں. ہائے ہائے ہائے. تو اللہ کے بندوں کی راہ سے رکاوٹ ہٹاؤ، رکاوٹ ہٹاؤ. اللہ کے بندوں کی راہ سے رکاوٹ ہٹاؤ. اسلام کتنا پیارا ہے نا، اسلام کتنا زبردست اور کتنا خوبصورت ہے نا، ہے کہ نہیں؟ بخار چڑھ جائے گناہ جھڑتے، چھینکنے پر بھی ثواب ہے، پتھر ہٹا دو رستے سے ثواب ہے، مسکرا کے دیکھو ثواب ہے، کھانا کھانا، پانی پینا اور واش روم یوز کرنا اور چلنا، یہ سب ثواب کے کام بن جاتے ہیں. بس نیت ذرا. وی آر ہیئر ریزنگ دا کڈز ناٹ دا گراس. ہم بچے بڑے کرنے کے لیے آئے ہیں، گھاس بڑی کرنے کے لیے نہیں آئے. سیٹ کرنی ہے اور ان سب کاموں کو کرنے کا اسلامی طریقہ سیکھنا ہے. اچھی نیت سے کرو گے. اب مجھے بتاؤ وہ رب جس نے یہ کائنات بنائی، کین یو امیجن دا واسٹنس آف دس یونیورس. اس کائنات کی آپ کو وسعتوں کا اندازہ ہے؟ کتنے سیارے ہیں پتہ ہے؟ 1 سیپٹوملین. یہ جو جیمز ویب ٹیلیسکوپ اوپر گئی ہے، ہبل سے 2.7 ٹائم زیادہ طاقتور ہے، جس نے بھی دریافت کر لیا ایک سیارہ جہاں پہ انسانی زندگی ہو سکتی ہے، زندگی ہو سکتی ہے. میں پھر بیان کروں گا اس کے اوپر. 1 سیپٹوملین سیارے ہیں کائنات میں. 1 سیپٹوملین. سیپٹوملین کا پتہ ہے؟ اگر ایک کے ساتھ 2 صفر لگ جائے کیا بنتا ہے؟ بولو نا. اور ایک کے ساتھ 3 صفر لگ جائے کیا بنتا ہے؟ سیپٹو ملین کا مطلب ہے ایک کے ساتھ 24 صفر. اتنے سیارے ہیں. اور جیسے جیسے سائنس ترقی کر رہی ہے سیارے بڑھتے جا رہے ہیں، نئے دریافت ہوتے جا رہے ہیں. یہ سب کس نے بنایا؟ رب نے. 6 دن میں بنایا. رب نے فرمایا وہ چاہے تو کن بھی نہ کہے بنا سکتا ہے، لیکن اس نے تربیت کے لیے 2 دن میں زمین بنی، 2 دن میں آسمان بنا، 2 دن میں یہ سارے حیوانات وغیرہ بنے. 7 آسمان ہے نا، یہ آسمان ایک دوسرے سے دور ہے، آسمانوں میں گیپ ہے، کوئی تانبے کا ہے، کوئی لوہے کا ہے، اس طرح کر کے. لیکن 7 زمینیں وہ گیپ میں نہیں، وہ جڑی ہوئی ہیں، جیسے پیاز جڑا نہیں ہوتا آپس میں پرتے، اس طرح جڑی ہوئی. اور زمینیں ساری مٹی کی ہیں.
یہ سارا کس نے بنایا؟ رب تعالیٰ نے. تو مجھے بتاؤ جو رب اتنا بڑا خالق ہے اس نے صرف نماز روزہ حج زکوٰۃ کے احکام نازل کیے بس. یہ پلرز ہیں, ان کی کمی نہیں کرنی, یہ مضبوط چیزیں. وی آر ہیئر ریزنگ دا کڈز ناٹ دا گراس. ہم بچے بڑے کرنے کے لیے آئے ہیں, گھاس بڑی کرنے کے لیے نہیں آئے. اس پہ دین کی بنیاد ہے. لیکن کیا یہ رب تعالیٰ نے اتنا بڑا دین اسلام جس میں اتنی پرفیکشن ہے, اتنی کمپلیٹنس ہے, اس میں صرف یہی ہوگا؟ نہیں یار نہیں, سب کچھ ہے اس میں. معیشت بھی ہے, سیاست بھی ہے, سب ہے اس کے اندر. رہنمائی یہاں سے لینی ہے. ہاں اللہ جس کا دل کھول دے, جس پہ اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے نا, اس کے اوپر علم منکشف ہو جاتا ہے, اسے پھر آتا ہے علم ان باتوں کا. ارشاد فرمایا اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. مجھے صرف ایک بات بتا دو, میں بیان ختم کر دیتا ہوں اس پہ. عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 27 لاکھ مربع میل کی حکومت تھی. کتنی تھی؟ 27 لاکھ مربع میل. کتنا بنتا ہے یہ؟ وہ رشیا سے لے کے پاکستان سے بھی آگے بنے گا نا یہ. کئی مورخوں نے لکھا کہ جتنی زمین ان کے پاس تھی نا, اتنی آج تک دنیا میں کسی بادشاہ شہنشاہ کے پاس نہیں آئی. تو جب اتنی بڑی سلطنت آپ کے پاس ہو, اس سلطنت میں کیا انجینئرنگ نہیں چاہیے ہوگی, میڈیکل نہیں چاہیے ہوگی, فائنانس نہیں چاہیے ہوگی, سب کچھ چاہیے ہوگا نا. تو عمر فاروق کی سلطنت ہو اور حکم رب کا نہ ہو, کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب دین سب چیزیں کور کرتا ہے, سیکھنے والے بندے.